السلام علیکم. وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس سسٹم، یعنی کہ اس کے ہمیں کیا فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ ڈیٹا انڈیپینڈنس کا ہے، جس کا ہم تھوڑا سا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ ہمیں ایک لیئر آف ایبسٹریکشن پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ جیسے اس فگر میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اوپر گرین میں اپلیکیشنز ہیں، اور وہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو کال کر رہی ہیں. ان اپلیکیشنز کو نہیں پتا کہ یہ ایکچولی ڈیٹا کہاں سے لے کر آ رہا ہے. اوکے، یہ بات اپلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے. اپلیکیشنز اس کو کال کرتی ہیں، یہ ایکچولی جہاں پہ اس نے ڈیٹا سیو کیا ہوا ہے، جس طریقے سے سیو کیا ہوا ہے، یہ وہاں سے لے کر آتا ہے. اپلیکیشنز کو ان تفصیلات کا نہیں پتا کہ یہ اس نے کس طرح یہ کیا. دین وی ہیو دی ویری بگ ایڈوانٹیج آف کمپلیکس ڈیٹا ریلیشن شپس. اوکے، یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم اپلیکیشنز ڈیولپ کر سکیں جو کہ بہت کمپلیکس اینٹیٹیز سے ڈیل کر رہے ہوں. مثلا یہاں پر میں نے ایک اسنیپ شاٹ اپلیکیشن کا شو، ڈیٹا کا شو کیا ہے جو کہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ ایک بیسیکلی ایک گیم ہے. اس گیم کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کا یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اور بھی زیادہ اس میں اینٹیٹیز ہیں. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ٹیبل ہے، پلیئر ٹیبل. اس میں پلیئر کا آئی ڈی ہے، نام ہے، پاسورڈز ہیں، جس لیول پہ وہ گیم کھیل رہا ہے. یہ جو گیم ہے یہ بیسیکلی ایک فارمنگ ٹائپ گیم ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو فارم کے اوپر اینیملز ہیں ان کا ریکارڈ ہے، جو درخت ہیں ان کا ریکارڈ ہے، جو آئٹمز ہیں، لینگویج، یہ تمام جو آئٹمز ہیں، جو ڈیٹا ہے، ان تمام کو ہم نے یوز کرنا ہے اس گیم میں. اور ڈیٹا بیس ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم اس اچھے خاصے کمپلیکیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کو ہم کال کر سکتے ہیں کافی آسانی سے. دین اٹ پرووائڈز سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا سیکورٹی فیچرز. صرف ڈیٹا ہونا بات نہیں ہے، اس کی سیکورٹی بھی بہت ضروری ہے. بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ اگر انسیکیور ہو تو اس کے بہت برے نتیجے نکل سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر لے، اگر ہمارا ڈیٹا بیس سیکیور نہیں ہے تو ان آتھورائزڈ ایکسیس کے ذریعے وہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر لے اپنے اکاؤنٹ میں. اسٹوڈنٹس اپنے نمبر انکریز کر سکتے ہیں. ایگزامینیشن ڈیٹا اگر ان کے پاس اس کی ایکسیس آ جائے تو جو فیل اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے آپ کو اے گریڈ دے لے. اوکے، تو جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے ڈاؤن ٹو انڈیویجول فیلڈ لیولس، کہ کس یوزر کو کون سا جو فیلڈ ہے وہ ریڈ کرنے کی، رائٹ کرنے کی، ڈیلیٹ کرنے کی، اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم ایک فیلڈ ریڈ کرنے کی تو اجازت دینا چاہتے ہوں لیکن ماڈیفائی کی نہیں. تو مثلا اسٹوڈنٹس کو ہم یہ الاؤ کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے ریزلٹس دیکھ سکیں. So that is read permission. I do not want students to modify their result. Okay, so field وہی ہے لیکن اسٹوڈنٹ کو صرف ریڈنگ کی پرمیشن ہے، جو ٹیچرز ہیں ان کو رائٹنگ کی بھی ہے. تو ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو جو ڈیٹا کی ایکسیس ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دین اٹ الاؤز اس بیک اپ اینڈ ریکوری. اس کے اندر یوٹیلیٹیز ہیں جو کہ جب ہم ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں تو اس ڈیٹا کی نا وہ بیسیکلی ایک لاگ مینٹین کرتا ہے. اوکے، تاکہ اگر سسٹم میں کوئی فیلئر ہو جائے، کریش ہو جائے تو ڈیٹا لاس نہ ہو. اور اس کا بیک اپ بھی یہ بنا کے رکھتا ہے تاکہ اگر ہمیں لاس ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس کو ریکور کر سکیں. مثلا یہ جو میں نے نیچے تصویر لگائی ہے یہ امریکہ میں جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اس کی ہے یہ تصویر. اس انسیڈنٹ میں جو بلڈنگز تباہ ہوئی ان کے اندر کافی ساری کمپنیز تھی جن کا بہت سارا ڈیٹا ان کمپیوٹرز پہ تھا. یہ بلڈنگز ٹوٹل تباہ ہو گئی لیکن ان کمپنیز نے ایکچولی اپنے ڈیٹا بیس کا بیک اپ کسی اور جگہ رکھا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ود ان 48 آورس
یہ کمپنیز اپنے کاروبار میں واپس آ گئی، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بیک اپ انہوں نے رکھا تھا وہ انہوں نے نئے کمپیوٹرز کے اوپر لوڈ کیا اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا. اوکے، تو یہ ایک بہت اہم ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا بیس کی، کیونکہ ادروائز لوگوں کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. سو فار ایگزامپل اگر ہاسپٹل کا ڈیٹا بیس کریش ہو جائے تو تمام پیشنٹس کا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا. اب ڈاکٹرز کو تو نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا، لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کا بیک اپ لیا ہوا ہے تو فوراً آپ اس کو دوسرے کمپیوٹر کے اوپر ریکور کر کے دوبارہ سے پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو سم ایڈوانس کیپیبلٹیز، مثلاً لوڈ بیلنسنگ اینڈ ریپلیکیشن. اس میں یہ ہے کہ جو ریپلیکیشن ہے، فار ایگزامپل آپ فرض کریں کہ ایک بینک ہے، اس کی برانچ پاکستان میں بھی ہے، ایک برانچ اس کی جرمنی میں ہے، ایک برانچ اس کی امریکہ میں ہے. اب ان جگہوں پہ 5-5 گھنٹے کا ٹائم کا ڈفرینس ہے. اوکے، تو فرض کریں کہ اگر ایک بندے نے پاکستان سے اپنے اکاؤنٹ سے کیش ودرا کیا تو یہ انفارمیشن دوسرے جگہ بھی ریپلیکیٹ ہونی چاہیے، جرمنی اور امریکہ میں بھی، کیونکہ وہ شخص جا کے ریموٹلی بھی جرمنی میں ایکسیس نہ کر لے اور پیسے ودرا کر لے. تو جو ٹرانزیکشن ایک جگہ پہ ہوئی ہے وہ ریپلیکیٹ ہوگی دوسری جگہوں پہ بھی. دین لوڈ بیلنسنگ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر یہ ہم نے شو کیا کہ 3 جو ڈیٹا بیسز ہیں ان میں ریپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے اور لوڈ بیلنسنگ بھی ہو سکتی ہے. لوڈ بیلنسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ڈیٹا بیس کے اوپر زیادہ یوزرز ہیں، وہ زیادہ ریکویسٹ ہینڈل کر رہا ہے، تو وہ اپنی کچھ ریکویسٹ دوسرے ڈیٹا بیس کو بھی دے دے گا، اوکے، جو کہ اتنا زیادہ ہیویلی یوزڈ نہیں ہے. تو اب جو لوڈ ہے وہ باقیوں کے اوپر بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایک رسپانس ٹائم جو ایک ڈیٹا بیس کے اوپر یوز کرنے سے ہونا تھا وہ بہتر ہو جائے گا.